بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کو ہوسٹ ڈاکٹر زاز خان، آج ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ 1 فروری کو 2021 کو بین الاقوامی سطح پر ایک ایسا اہم واقعہ رونما ہوا کہ جس کے اثرات جو ہیں وہ دنیا کے کئی ممالک پر محسوس کیے گئے، اور اس واقعے نے بین الاقوامی نہ صرف میڈیا پر یہ چھایا رہا بلکہ اس پر کئی بحث بھی ہو رہی ہیں، اور پاکستان جیسا ملک جہاں پر اس کے حالات اس واقعے سے ملتے جلتے ہیں وہاں پر اس کے اثرات خاصے زیادہ محسوس کیے گئے۔ میں بات کر رہا ہوں برما۔ میانمار میں فوج نے جمہوری حکومت کو ہٹا کر 1 سال کے لیے ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا۔ اب اسے چاہے مارشل لا کا نفاذ کہیں، لیکن ایمرجنسی کا عنوان اسے دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جمہوری حکومت کو معطل کر دیا گیا۔ اب 1 سال تک فوجی جو حکومت ہوگی، اسٹیبلشمنٹ ہوگی، وہ نظام کار چلائے گی، اور اس کے بعد وہ طے کرے گی کہ پھر وہ کیسے جمہوری عمل کو دوبارہ ریوائیو کرے۔ اس کے بارے میں تھوڑے سے برما کے بارے میں تاریخی جو شواہد ہیں یا اس کا جو بنیادی حقائق ہیں وہ آپ اس کے بارے میں معلومات جان لیجئے۔ برما جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک میں ایک بڑا ملک ہے، ایریا بھی اس کا خاصا بڑا ہے، اور اس کی آبادی جو ہے وہ 5 کروڑ 40 لاکھ کے قریب ہے، یعنی پاکستان کی آبادی کا 1/4 حصہ ہے۔ اس کی جو سرحدیں ہیں وہ چین، انڈیا، بنگلہ دیش، چائنا، اور دوسری جانب اس کی لاؤس جیسے دیگر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ملتی ہے، ایشین ممالک ہیں یہ سبھی۔ اب اس ملک میں 1948 تک یہ برطانیہ کی آبادی رہا۔ 1948 میں جب پاکستان انڈیا آزاد ہوئے تو ساتھ ہی برما کو بھی آزادی ملی 1 سال بعد، اور پھر اس 1962 سے لے کر 2010 تک، 2011 کہہ لیجیے، اس وقت تک فوج اس میں اقتدار میں رہی۔ اب اس میں 2 اہم کردار ہیں۔ آن سان سوچی جو جماعت کی یا حکومت کی بھی سربراہ رہی، دوسری جو اہم شخصیت ہے وہ فوج کے سربراہ ہیں، من اینگ لینگ یہ ان کا نام ہے۔ اب یہ 2 جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیجئے کہ آن سان سوچی جو ہیں وہ سابق آرمی جنرل کی بیٹی ہیں۔ انتہائی کم عمری میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، کہا جاتا ہے کہ انہیں قتل کیا گیا، اور اس کے بعد ان کی جو پرورش تھی وہ پھر بیرون ملک ہوئی۔ آکسفورڈ سے ان کی تعلیم ہے، وہیں پر ان کے جو برطانوی ان کے شوہر ہیں آکسفورڈ میں ان کے ساتھ پڑھتے رہے، اور خاصا عرصہ انہوں نے برطانیہ میں گزارا۔ 1988 میں جیسے بے نظیر کی جو واپسی ہوئی پاکستان میں ایک فوجی دور حکومت میں جنرل ضیاء کے خلاف جمہوریت کی بحالی کے لیے، اسی طرح 1988 میں 88 اور 99 میں آن سان سوچی کی برما واپسی ہوئی، اور وہاں پر انہوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے پھر کوششیں شروع کی۔ اسی اسرا میں پھر 1989 سے لے کر 2010 تک وہ مختلف ادوار میں، کہا جاتا ہے کہ 15 سال کے لیے انہیں گھر میں نظر بند کیا گیا، وہ فوج کی نگرانی میں وہ نظر بند رہی۔ 91 میں ان کی جمہوریت کے لیے محنت اور کمٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے پھر انہیں نوبیل پرائز سے بھی نوازا گیا، نوبیل پرائز برائے پیس۔ 2010 کے اواخر میں یعنی 2011 میں جب فوج اور جمہوری جو طبقے تھے، جو فورسز تھی، ان کے درمیان معاملات طے ہوئے، اور اس میں انٹرنیشنل جو قوتیں شامل تھی، یورپی یونین اور امریکہ، تو انہوں نے پھر یہ معاملات طے کیے کہ فوج جو ہیں وہ اقتدار و اختیار کے فیصلے جو ہیں وہ جو جمہوری قوتیں ہوں گی ان کے حوالے کریں گے، اور پھر ایک جمہوری سیٹ اپ قائم کیا جائے گا جس کے نتیجے میں پارلیمان وجود میں آئے گی، اور اس میں پھر جو بھی انتخابات جیت کر آئے گا وہ اقتدار سنبھالے گا۔ تو 2015 میں پھر نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی یعنی آن سان سوچی کی جو جماعت ہے وہ بڑی اکثریت جیت کر انتخابات میں وہ پارلیمان کا حصہ بنی، اور پھر ان کی حکمرانی قائم ہوئی۔ اب آن سان سوچی نے وزارت عظمیٰ کا جو عہدہ تھا وہ نہیں سنبھالا، بلکہ پارٹی میں سے کسی کو نامزد کیا، لیکن وہ جو اختیارات کے فیصلے تھے وہ سبھی انہی کے پاس تھے۔ اب یہیں سے 2015 سے لے کر 2020 کے درمیان یعنی 5 سالوں میں وہ کیا ہوا، اگرچہ پارلیمان کی جو مدت تھی آئینی وہ 4 سال کی تھی کہ 4 سال تک جو ان کی جماعت تھی وہ اقتدار میں رہ سکتی تھی، تو 2015 سے لے کر 2020 یا 21 کے فروری تک وہ کون سے ایسے اہم واقعات ہوئے کہ جن کی بنا پر فوج کو جمہوری عمل کو معطل کرنا پڑا اور اسے پھر ایمرجنسی کا نفاذ کرنا پڑا۔ تو اس کی 4-5 بڑی مرکزی وجوہات ہیں۔ اس میں پہلی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ فوج وہاں پر عرصہ دراز سے کئی اشروں تک وہ اقتدار میں رہی، اس کے کئی معاشی اور اس کے آپ سیاسی مفادات قرار دے سکتے ہیں، ان کے مفادات تھے وہاں پر، جو فوجی جو اعلیٰ سطحی جو افسران تھے، جرنیل تھے، ان کے وہاں پر پریولیجز تھے، ان کی پروٹیکشن تھی،
ان کے معاشی مفادات تھے. اب جب آنگ سان سو چی اقتدار میں آئی تو انہوں نے اس بات کو سمجھے بغیر کہ فوجی جو یہاں پر طویل اقتدار رہا، ان کے ملک کے دیگر اداروں کے ساتھ جو روابط ہیں ان کا اثر آہستہ آہستہ زائل کیا جا سکتا ہے. بجائے اس معاملے کی سنگینی کو اور حساسیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے فی الفور فوج کے جو معاشی مفادات ہیں ان پر زد لگانا شروع کر دی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو اس وقت موجودہ جرنیل ہے یعنی کہ فوج کا جو سربراہ ہے، اس کی اپنی ایک معاشی سلطنت ہے. اس کے اندر اس کے زیر نگرانی دو بڑی کنگلومیریٹس یعنی دو بڑی ایسی بڑی آرگنائزیشن جو تجارتی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جن کے معاشی مفادات کئی ارب جو کرنسی بتائی جاتی ہے اس کے قریب ہیں. تو اگر ایسی جو اس معاملے کو سمجھے بغیر کہ فوج کے جو معاملات ہوں گے انہیں کیسے ڈیل کیا جائے گا، جو ان کے افسران ہوں گے یا فوجی جو اسٹیبلشمنٹ ہوں گی ان کے جو مفادات ہوں گے ان کا خیال رکھے بغیر اگر اقتدار کے فوائد جو ہیں وہ جمہوری حکومت یکدم سمیٹنا شروع کرے گی تو پھر اس کے جو نتائج ہوں گے وہ لامحالہ وہ فوجی جو جمہوری حکومت ہوگی اس کے برخلاف ہی نکلیں گے. آپ اس کا جو نتیجہ دیکھ جیسے پاکستان میں گزشتہ ان کچھ سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کی حکومت میں کئی جو ریٹائرڈ افسران تھے، جو آفیسرز تھے، انہیں جمہوری جو سول ادارے تھے ان پر لگایا گیا، انہیں سربراہی سونپی گئی یا انہیں کئی اداروں میں ملازمتیں دی گئی ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد. اب اس پر بھی کئی اعتراضات اٹھے کہ یہ کیوں انہیں ملازمتیں دی جا رہی ہیں، جبکہ جو سول جو اداروں میں بیٹھے ہوئے جو پروموشن کے منتظر ہیں یا جو اس ادارے میں قابل اہل لوگ ہیں یا جو پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ انہیں ملازمتیں نہیں مل رہی، تو یہ ان کی حق تلفی ہو رہی ہے. لیکن وہ یہ جانے بغیر کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ جب اقتدار میں رہ چکی ہو، اس اقتدار کے فوائد مل چکے ہوں، ان کی مفادات جو ہیں وہ سیاست جمہوریت اداروں سے وابستہ ہوں، تو پھر انہیں یکدم آپ سیاست سے بے دخل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ان کے معاشی مفادات کا خیال رکھیں گے اور آہستہ آہستہ بتدریج آپ انہیں جو ہے وہ ان کا اقتدار سے ان کے معاشی مفادات انہیں کم کریں گے اور اقتدار سے ان کی بے دخلی کا عمل جاری رکھیں گے. تو یہ ایک آنگ سان سو چی کی ایک جو بڑی غلطی ہوئی وہ یہاں پر یہ ہوئی. اب دوسری جو غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ جو فوج چونکہ اقتدار کا حصہ رہ چکی تھی اور اس نے اقتدار سے یا سیاست سے ابھی مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کی مداخلت جاری تھی اور مکمل طور پر اپنے آپ کو لا تعلق نہیں کیا تھا. مثلا ایک شک جو یہ جمہوری جو اس میں طبقے تھے اور سیاسی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی ان میں یہ آئین یا ایک ضابطہ طے پایا تھا کہ فوج کی جو حمایت یافتہ فوج کی کم از کم وہاں پر ریپریزنٹیشن ہوگی پارلیمان میں 25%، چاہے وہ فوجی نمائندوں کے ذریعے ہو یا فوجی افسران کے ذریعے یا پھر اس کی جو ایک لے پالک یا اس کی ایک پراکسی سیاسی تنظیم ہے اس کے ذریعے ہوگی. آنگ سان سو چی نے 2020 میں اس بات کی کوشش کی، فروری میں گزشتہ سال، کہ وہ فوج کی یہ جو 25% نمائندگی ہے اسے کم کر کے 5% تک لے آئے. اب یہ گرچہ جمہوریت کے لیے ایک اچھا شگون ہو سکتا تھا، لیکن وہ یہ بات بھول گئی کہ ابھی فوج جو ہے وہ اشروں کے بعد وہ اقتدار سے الگ ہوئی، وہ اس قدر آسانی کے ساتھ وہ اپنا جو حصہ ہوگا اقتدار سے وہ کم نہیں کرے گی. تو یہ دوسری آنگ سان سو چی کی غلطی تھی. اب تیسرا اس میں جو نقطہ ہے وہ ہے آنگ سان سو چی کی اپنی شخصیت، مزاج اور ان کی طبیعت. سو چی جو جب وہ پارٹی کی سربراہ بنی، وہ اقتدار میں آئی، تو ان کی جو طبیعت میں ایک اتھارٹیرین نیچر پیدا ہو گیا اور وہ اتھارٹیرین رول کرنے لگ پڑی. پارٹی میں جو جہاندیدہ جو تجربہ کار قیادت تھی، جو ان کی سیکنڈ ہینڈ رائٹ ہینڈ تھی، انہیں ایسا سا الگ کرنا شروع کر دیا. کوئی بھی تنقیدی آواز انہیں برداشت نہ ہوتی اور اختیار جو تھا وہ مکمل طور پر اپنی ذات میں انہوں نے مرتکز کر لیا. کوئی بھی تنقیدی آواز کو برداشت نہ کرتی تھی، بلکہ انہوں نے کئی اپنے قریبی جو رفقات تھے، جو تجربہ کار تھے، جو مقامی سیاست کو سمجھتے تھے، انہیں ایسا سا خود سے الگ کر دیا. اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پارٹی کی جو حکمرانی تھی وہ ایک یک فرد جو ایک کہا جا سکتا ہے وہ اس کی پہچان بن گئی تھی. پارٹی بجائے کہ جمہوری جماعت کا تاثر دینے کے ایک فرد کے گرد اس کے تمام فیصلے ہوتے، اسی کی پسند ناپسند یا اس کی رضا رغبت سے منشا سے تمام فیصلے ہونے لگے تھے. تو اسی لیے یہ تاثر بھی پیدا ہو چکا تھا کہ آنگ سان سو چی کی اپنی شخصیت میں ایک اتھارٹیرین جو نیچر پائی جاتی ہے. اور پھر اس پہ مستزائد یہ کہ انہوں نے
ایک انکلوسو پالیسی اپنانے کے بجائے کہ جس میں تمام جو معاشرے کے تمام طبقات جو اس میں نسلی گروہ ہوں یا زبان کے لحاظ سے یا مذہب کے لحاظ سے انہیں ساتھ لینے کی بجائے انہوں نے جو اپنا ایک نسلی گروہ تھا جس میں بدھسٹ تھے یا اپنا ایک قبائلی گروہ تھا اس کی انہیں پروموشن دینا شروع کر دی یا انہیں آگے لانا شروع کر دیا، اس پر توجہ یا ان پر مراعات جو تھی خصوصی ان کے لیے جاری تھی. تو یہ تیسری ان کی غلطی تھی. اب چوتھا جو سب سے بڑا ان کی ذات پہ شخصیت پہ کلنک کا ٹیکا لگا رہے گا اور یہ ان کی ہمیشہ کردار کو کم کرتا رہے گا یا ان کا رہتی جو ان کی عمر ہوگی اس کے لیے یہ ہمیشہ ان پر ایک داغ لگا رہ گیا، وہ تھا روہنگیا جو مسلم آبادی تھی ان کے ساتھ ناانصافی برتنا، اور جو ان کے ساتھ جو برما کی فوج نے جو تشدد کیا، مظالم ڈھائے، ان کے ساتھ جو آبرو ریزیاں کی، جو انہیں اپنے ملک سے اپنی سرزمین سے بے دخل کیا، اس پر نہ صرف ان کی خاموشی بلکہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اب جو تجزیے سامنے آ رہے ہیں، جو وہاں کی رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ روہنگیا کے خلاف مظالم میں جب ایک وقت آیا کہ جب فوج سیز فائر چاہتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ چونکہ یہ آن سان سو چی کے دور اقتدار میں ہوا تو وہ سمجھتی تھی کہ سو چی جو ہے ان کی جمہوری حکومت یہ ٹروس یا سیز فائر کے دوران اپنا سیاسی کردار ادا کریں اور جو ان کے مسائل ہیں روہنگیا کے وہ حل کریں. لیکن سو چی جو تھی وہ سیز فائر کے حق میں نہیں تھی، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ ان کی مکمل بے دخلی ہو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روہنگیا پر مظالم ڈھانے سے پہلے وہ گزشتہ کئی سالوں سے ان کا موقف یہ تھا کہ روہنگیا جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، وہ غیر ملکی ہیں اور انہیں اس ملک سے بے دخل کیا جانا چاہیے. تو وہ ہمیشہ پہلے دن سے ہی فوج کے جو روہنگیا مسلمان اقلیت جو مسلمان طبقہ تھا وہ اس کے خلاف تھی. میرا ابھی تک میرا یہ خیال تھا یہ کچھ جو میڈیا رپورٹس پڑھنے سے قبل کہ شاید سوچی جو تھی وہ روہنگیا کے خلاف اس لیے عالمی عدالت میں گئی یا ان کا یہ موقف رہا کہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فوج کے پریشر میں تھیں یا فوج کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھیں ایک اپیزمنٹ پالیسی کے تحت. لیکن جب یہ رپورٹس مزید منظر عام پر آ رہی ہیں کہ وہ فوج کے موقف سے بھی سخت موقف رکھتی تھیں اور وہ سمجھتی تھیں کہ روہنگیا کے ساتھ کسی قسم کا جو نرمی کا یا رحم دلی کا معاملہ نہ کیا جائے، انہیں اس ملک سے بے دخل کیا جائے. تو اس قسم کے دیگر کئی واقعات تھے کہ جن کی وجہ سے وہ ان کا جو اسٹیٹس تھا وہ کم ہوتا گیا. اور پھر یہ نوبت آئی کہ یورپی جو مغربی ممالک ہیں، امریکہ اور جو نوبیل پرائز جو کمیٹی ہے، انہوں نے اپنا انعام بھی ان سے واپس لے لیا تھا، وہ ریووک کر لیا تھا. تو یہ دیگر اس قسم ایسے کئی اہم وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے فوج اور پھر جو جمہوری حکومت تھی یا قیادت تھی اس میں فاصلے بڑھتے چلے گئے. اب جب ایک جمہوری جو قیادت ہوگی وہ بھی اپنی ذات میں اتھارٹیرین ہوگی، آمرانہ ہوگی، اور وہ فوج کے جو مفادات ہوں گے ان پر تیزی سے حملہ آور ہوگی، تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ اسی صورت میں سامنے آئیں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں. جنرل لینگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا 64 ان کی برس ہے، 64 برس ان کی عمر ہے اور 65 برس میں انہوں نے ریٹائرڈ ہونا تھا. لیکن چونکہ ان کے معاشی مفادات تھے اور ریٹائر ہونے سے پہلے وہ سمجھتے تھے کہ یہی ایک موقع ہے کہ جمہوری حکومت کو ختم کر کے اپنی مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جائے، کہ جس سلسلے میں فوج کی اپنی ایک ریزنٹمنٹ بھی پائی جاتی ہے. اور یہی وجوہات ہیں کہ فوج اس فیصلے کے پیچھے کھڑی رہی اور انہوں نے مکمل طور پر اس فیصلے کی تائید کی. اب آگے کیا ہوتا ہے، کیا سوچی کی جو جماعت ہوگی وہ مزاحمت کرے گی، مظاہرے کرے گی، وہ سڑکوں پر نکلے گی یا نہیں، یہ تو ہم حالات کے ساتھ دیکھیں گے. لیکن آج کے جو ایپیسوڈ ہے اس کے انشاءاللہ لنکس میں پرووائڈ کر دوں گا آپ کو اپنے بلاگ میں کہ اس کی تفصیلات کیا رہیں اور کون سے معتبر اخبارات یا جو جرائد ہیں وہ اس کی تفصیلی رپورٹنگ کرتے رہے. وہ آپ ضرور اس سے استفادہ کیجیے گا. بہت شکریہ.